خان عروہ کو گھر لے آیا تھا، ٹینشن کی وجہ سے ویسے اسے بخار ہو گیا تھا۔ خان نے آتے ڈاکٹر کو بلوایا تھا، ڈاکٹر نے میڈیسن دینے کے بعد آرام کرنے کا کہا اور چلا گیا۔ ملائکہ اور باقی سب عروہ کی حیرت معلوم کرنے آئے تھے، اس کا بخار اب کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ خان نے کہا کہ شاید موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بخار ہو گیا، حقیقت اس نے کسی کو نہیں بتائی تھی، نہ وہ بتانا چاہتا تھا۔ خان اس وقت عروہ کے سرہانے بیٹھا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہا تھا۔ جب عروہ نے آنکھیں کھول کر خان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، خان عروہ نے سفیان کا نام پکارا۔ عروہ پلیز، مجھے آپ کی کوئی رونے دھونے والی بات نہیں سنی، اور اگر آپ روئیں تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ ویسے بھی آپ کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں، بلکہ وہ انسان احمد جس نے آپ کو تکلیف دی اور آپ کی ماں کو بھی آپ سے دور کر دیا، اس کی ہاتھ آپ خود کی حالت خراب کی بیٹھی ہیں۔ خان نے لہجے میں ناراضگی لیے کہا، وہاں سے اڑنے لگا جب عروہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے روکا تھا۔ خان آپ پلیز ناراض مت ہو، عروہ نے بھاری لہجے میں کہا۔ خان کی ناراضگی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو پرواہ ہے میری ناراضگی کی؟ خان نے دوبارہ عروہ کے پاس بیٹھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ آئی ایم سوری، عروہ نے اٹھتے خان کو دیکھتے جلدی سے کہا۔ مجھے آپ کی سوری نہیں چاہیے عروہ، میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ ایک ایسے انسان کے لیے خود کی طبیعت خراب کر لے جو آپ کی جان لینا چاہتا ہے۔ خان نے تھوڑا سا لہجے میں کہا۔ اسے کچھ زیادہ ہی عروہ پر غصہ تھا جو آصف کی ٹینشن لیے خود کو بیمار کی بیٹھی ہوئی تھی۔ خان آپ پلیز مجھ سے ناراض مت ہو، عروہ نے بھاری لہجے میں کہا جو پھر سے رونے کی تیاری پکڑ چکی تھی۔ عروہ خبردار اگر آپ نے ایک آنسو بھی اپنی آنکھوں سے باہر نکالا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خان نے عروہ کو دیکھتے سرد انداز میں کہا۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے، عروہ نے معصومیت سے خان کو دیکھتے کہا جو عروہ کے اس انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا پڑا۔ اس نے آگے بڑھتے عروہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ اب آپ کسی بھی بات کی ٹینشن نہیں لیں گی، ٹھیک ہے؟ خان نے اس کے بالوں پر لب رکھتے محبت بڑے لہجے میں کہا۔ عروہ نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ گڈ گرل، خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عروہ ابھی بھی خان کے سینے پر سر رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ خان عروہ کے بالوں میں ہاتھ چلائے آصف کے بارے میں سوچنے لگا تھا، اسے جہاں لے آیا گیا تھا۔ ارسم اس معاملے کو دیکھا تھا، وہ بھی واپس لاہور آ گیا تھا، لیکن اب وہ خان عروہ کی وجہ سے تھوڑا پریشان تھا۔ عروہ ٹھیک تھی تو وہ اس معاملے کو خود دیکھ سکتا تھا۔ 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ عروہ کافی حد تک بہتر تھی، گھر میں سب اس کا خیال رکھ رہے تھے۔ باپ کی محبت اسے کبھی ملی نہیں تھی تو اب ایسے انسان کے لیے کیوں پریشان ہوتی جو اس کی ماں کی جان کا قاتل تھا؟ یہ سوچتے اس نے خود کو کافی سنبھال لیا تھا۔ خان روز تھانے کے چکر لگاتا تھا، ارسم کے علاوہ کسی کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا۔ ملائکہ کو صبح ارمان کی کال آئی تھی، اس نے بتایا کہ اس کے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ یہ سنتے ہی وہ پریشان ہو گئی تھی۔ ملائکہ نے ارسم سے بات کی، اب وہ ملائکہ کو اس کے بابا سے ملوانے کے لیے لے جا رہا تھا۔ ملائکہ نے کچھ وقت اپنے باپ کے پاس گزارا جن کو بخار تھا اور اب بہتر تھے۔ ملائکہ نے کہا کہ وہ یہاں رک جاتی ہے، لیکن اس کے باپ نے منع کر دیا کہ اپنے گھر جاؤ، تو اب ملائکہ اور ارسم گھر واپس آ رہے تھے جب ان کی گاڑی کے آگے پیچھے کچھ گاڑیاں آ کر رک گئی تھی۔ ارسم نے گاڑیوں کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ ملائکہ نے پریشانی سے ارسم کو دیکھا، سامنے کھڑی گاڑیوں میں سے ایک آدمی باہر نکلا اور اس نے ارسم کی سائڈ کی طرف آتے اسے باہر نکلنے کا کہا۔ اس نے گن پکڑی ہوئی تھی، باقی کے آدمی بھی گاڑی کے گرد گھیرا بنائے کھڑے ہو گئے۔ راستہ بھی سنسان تھا۔ ملائکہ نے گن کو دیکھا تو خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ تم گاڑی سے باہر نہیں نکلو گی، ارسم کہتی دروازہ کھولے گاڑی سے باہر نکلا۔ ملائکہ نے اسے روکنا چاہا لیکن اس کے منہ سے خوف کے مارے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ تم دونوں کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ہمارے باس کا حکم ہے، اس آدمی نے ارسم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کون ہے تمہارا باس؟ ارسم نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ میں نہیں بتا سکتا، تمہیں وہاں جا کر پتہ چل جائے گا۔ اگر تم دونوں آرام سے ہمارے ساتھ نہیں آئے تو پھر ہمیں اپنے طریقے سے تم دونوں کو یہاں سے لے کر جانا پڑے گا اور تم اکیلے ہم سب کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اس آدمی نے ارسم کو گھورتے ہوئے کہا۔ ارسم نے ارد گرد کھڑے آدمیوں کو دیکھا تھا، سچ میں وہ اکیلا ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، ارسم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ دروازہ کھولے اندر گاڑی میں واپس آ کر بیٹھا۔ کیا ہوا؟ کون ہے یہ سب لوگ؟ ملائکہ نے پریشانی سے ارسم کو دیکھتے پوچھا، جس نے ایک نظر اپنے موبائل کو دیکھا اور ایک ہاتھ سے اسے پکڑتے ملائکہ کی کمر کے بائیں جانب میں رکھا جہاں سے موبائل باہر کھڑے آدمیوں کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہوا میں تمہارے ساتھ ہوں، ارسم نے ایک ہاتھ ملائکہ کی گال پر رکھتے خان کو ہیلپ لکھ کر میسج کیا، موبائل کو سائلنٹ پر لگایا۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب میں رکھ دیا۔ یہ سب اس نے 5 سیکنڈ میں کیا تھا۔ چلو میرے ساتھ، ارسم نے کہتے ملائکہ کو باہر نکلنے کا کہا۔ ملائکہ تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے، لیکن ارسم اس کے ساتھ تھا۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی ارسم نے ملائکہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور دونوں ان کے ساتھ چل پڑے تھے۔ خان اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ تھانے سے آیا تھا۔ آصف نے اپنا منہ کھول دیا تھا۔ تھوڑی سی حادثہ توازے کے بعد اس نے سب سچ اگل دیا تھا، ساتھ رحمان کا بھی بتا دیا کہ قصہ رحمان کا اس نے ساتھ دیکھا۔ خان کے
گار آگ لگوائی تھی۔ خان جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ کی جان رحمان نے ہی لی ہے، لیکن اس کے پاس ثبوت نہ تھا جو اب مل چکا تھا۔ آفس کا دروازہ ناک ہوا اور ارمان اندر آیا، جس نے ہاتھ میں کوئی انویلپ پکڑا ہوا تھا جس میں رپورٹ تھی۔ سر، یہ آپ کے لیے آیا ہے، اس پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ ارمان نے خان کی طرف انویلپ کو بڑھاتے ہوئے کہا۔ خان نے ایک نظر ارمان کو دیکھا اور رپورٹ پکڑی اسے کھول کر دیکھنے لگا، کیونکہ اس نے لاہور آتے ہی پہلا کام یہی کیا تھا اور ارمان کا DNA کروایا تھا، جو کروانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے خان رپورٹ پڑھتا جا رہا تھا اس کے ماتھے پر بڑے بال ختم ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے رپورٹ کو ٹیبل پر رکھا اور اپنے بالوں میں ہاتھ ڈالے، سر نیچے کیے، خود کو یقین دلانے لگا کہ یہ سب سچ ہے۔ سر، آپ ٹھیک ہے نا؟ ارمان نے خان کو دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، بس سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسا رد عمل ظاہر کروں۔ خان نے گہرا سانس لیتے ارمان کو دیکھتے کہا۔ اس کا شک ٹھیک نکلا تھا، اس نے اپنے بھائی کو کہاں تلاش نہیں کیا تھا، اب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں سر، ارمان نے خان کو دیکھتے کہا۔ خان نے رپورٹ کو ایک فائل کے نیچے رکھا اور کھڑے ہوتے چلتا ہوا ارمان کے سامنے آیا، اسے گلے سے لگا لیا۔ سر، مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، ارمان نے پریشانی سے کہا۔ اس سے پہلے وہ ارمان سے پیچھے ہوتا، اسے کچھ کہتا، اس کے موبائل پر میسج آیا تھا۔ اس نے میسج دیکھا جس میں ارسم نے صرف ہیلپ لکھ کر سینڈ کیا تھا۔ ارسم نے ہیلپ کا میسج کیا؟ خان نے اس کا میسج پڑھتے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے حیرانگی سے کہا۔ ریحان کو ایک سیکنڈ لگا تھا سمجھ میں کہ ارسم کسی مصیبت میں ہے۔ اس نے فوراً ارسم کو کال کی بیل جا رہی تھی، لیکن ارسم کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ کیا ہوا سر؟ ارسم سر ٹھیک ہے؟ ارمان نے جلدی سے پوچھا۔ آج تو خان اسے کچھ عجیب ہی لگ رہا تھا۔ ارمان، تم جہاں دیکھ لینا، مجھے جانا ہوگا اور تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے، نے اسے تنبیہ کرتے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے چہرے ارمان نے آگے بڑھتے ان رپورٹس کو پکڑا اور پڑھنے لگا، جس سے پڑھ کر بقول ارمان کے سفیان کا رویہ عجیب ہو گیا تھا، اس لیے وہ رپورٹ کو پڑھنے لگا۔ لیکن جیسے ارمان نے رپورٹ کو پڑھا، پہلے تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ اس کی رپورٹ ہے، اور دوسرا جو انکشاف تھا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارمان نے بے یقینی سے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور رپورٹ پکڑے خان کے پیچھے باہر کی طرف بھاگا۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ ارمان کے باپ کا نام یاسر ہے اور یاسر تو سفیان کے باپ کا نام تھا، تو جس سوال کا جواب وہ چاہتا تھا آج اسے مل گیا تھا۔ انہوں نے خان کی گاڑی دیکھی تو فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھے اپنی گاڑی کو خان کی گاڑی کے پیچھے بھگا دیا۔ اتنا بڑا سچ اسے پتہ چلا تھا تو وہ کیسے نہ خان کے پیچھے آتا۔ خان نے ارسم کے موبائل کی لوکیشن چیک کی، اپنی گاڑی اس جگہ کی طرف موڑ لی تھی۔ ملائکہ اور ارسم دونوں کو وہ لوگ ایک بلڈنگ میں لے گئے تھے جو ابھی زیر تعمیر تھی۔ ملائکہ نے زور سے ارسم کے بازو کو پکڑا ہوا تھا۔ یہیں کھڑے ہو جو، اس آدمی نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا اور خود سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ کون ہے تمہارا باس؟ ارسم نے اس آدمی کو دیکھتے غصے میں پوچھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے تمہیں میرے بارے میں جاننے کی؟ حمزہ نے خوشگوار لہجے میں وہاں آتے پوچھا۔ میں جانتا تھا کہ ایسا گھٹیا کام صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ ارسم نے ماتھے پر تیوری لیے حمزہ کو دیکھتے کہا، کسی برے انسان سے تم اچھے کی امید کیسے رکھ سکتے ہو؟ ارسم، اس حد تک اترنے کے لیے تم نے ہی مجھے مجبور کیا ہے۔ ملائکہ کو مجھ سے چھین کر آج بازی میرے ہاتھ میں ہے، تمہاری جان لینے کے بعد میں ملائکہ کو اپنے نام کر لوں گا اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ حمزہ نے زہریلی لہجے میں ارسم کو دیکھتے کہا۔ وہ خود باہر کے لیے ملک نہیں گیا تھا، کیسے جاتا؟ ملائکہ تو اس کی ضد بن چکی تھی۔ ملائکہ بے یقینی سے حمزہ کو دیکھ رہی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ حمزہ اس حد تک بگڑ سکتا ہے۔ تم کچھ بھی کر لو، چاہے مجھے جان سے مار دو، لیکن ملائکہ ہمیشہ میری رہے گی، اور اگر آج میں مر بھی جاتا ہوں تو خان تمہیں نہیں چھوڑے گا، اس لیے مجھے اپنی جان کی تو بالکل بھی پرواہ نہیں۔ ارسم نے تمساہانہ انداز میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، آج میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا جو ارسم کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، پلیز ان کو روکو۔ ملائکہ نے ارسم کی طرف بڑھتے آدمیوں کو دیکھتے چلاتے ہوئے حمزہ کو دیکھتے کہا۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب تم اپنی آنکھوں کے سامنے اس کمینے کو مرتے ہوئے دیکھو گی، حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملائکہ، میری بات سنو، ہاں جہاں آتا ہی ہوگا تم یہاں سے بھاگ جانا، میری فکر مت کرنا۔ ارسم نے ملائکہ کو دیکھتے کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اب میں کیسے کہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر؟ ملائکہ کے روتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے آگے بڑھتے ملائکہ کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ تیری ہمت کیسے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ ارسم نے تیش میں حمزہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، لیکن اس کے آدمیوں نے آگے بڑھتے اس کے سر پر ڈنڈے مارے اور پھر اس پر ڈنڈوں کی برسات کر دی۔ ملائکہ چیخے تو حمزہ کے آگے گڑگڑا رہی تھی کہ وہ ان کو روک دے، لیکن وہ تو کھڑا چہرے پر مسکراہٹ لی ارسم کو بے بس دیکھ رہا تھا، جس کے سر اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ اکیلا ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، ان لوگوں نے پہلا وار ہی اس کے سر پر کیا تھا، جس کی وجہ سے اسے اپنے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہوا محسوس ہوا اور وہیں زمین پر گر گیا تھا۔ رک جاؤ، لگتا ہے مر گیا ہے، حمزہ نے اپنے آدمیوں کو روکتے ہوئے کہا۔ ملائکہ نے آنسو تر چہرہ لیا، بے یقینی سے زمین پر خون میں لت پت پڑے ارسم کو دیکھا۔ کیسی محبت ہے تمہاری، ہاں تم تو کہتے تھے کہ مجھ سے محبت کرتے ہو، میری ہی
خوشی کی تمہیں پرواہ نہیں، محبت میں تو انسان اپنے محبوب کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، اور تم نے کیا کیا؟ ملائکہ نے روتے ہوئے حمزہ کے کالر کو پکڑتے باری لہجے میں کہا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کو زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھنا آسان کام نہیں تھا۔ حمزہ بے تاثر چہرہ لیے ملائکہ کے سامنے کھڑا تھا۔ تم نے کیا تم نے اس انسان کو مارنے کی کوشش کی جسے میں پسند کرتی ہوں؟ اگر میرے رسم کو کچھ ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ ملائکہ نے حمزہ کے منہ پر تھپڑ مارتے چیختے ہوئے کہا، جس نے بامشکل اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا۔ تمہیں اس کی تکلیف نظر آ رہی ہے، میری کا کیا؟ حمزہ نے غصے سے ملائکہ کو بالوں سے دبوچتے ہوئے پوچھا، جو تکلیف سے کرا رہی تھی۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں چاہا جائے، تمہارے جیسے انسان کو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تکلیف کے باوجود ملائکہ نے اپنے لہجے میں طنز لاتے کہا۔ حمزہ کا چہرہ ذلت اور توہین کے مارے سرخ ہو رہا تھا۔ ایسا کیا ہے اس میں جو تم اس کے لیے پاگل ہوئے جا رہی ہو؟ محبت تو میں بھی تم سے کرتا ہوں، تو فکر تمہیں صرف اس کی کیوں ہو رہی ہے؟ حمزہ نے کڑھا لہجے میں ملائکہ کو دیکھتے کہا، جس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھی۔ بکھرا حلیہ اس وقت ملائکہ کی حالت بے قابل رحم لگ رہی تھی۔ یہ سوال تم مجھ سے پوچھو؟ ملائکہ نے حمزہ کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکا دیتے کہا۔ ٹھیک ہے پھر۔ حمزہ نے نفی میں سانس لاتے اپنے جذباتوں پر قابو پاتے کہا۔ ہاتھ میں اس نے ایک گن پکڑی ہوئی تھی۔ کے لیے پاگل ہو رہی ہو نا؟ حمزہ نے زمین پر گرے ارسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کمینہ اتنی جلدی نہیں بڑھے گا۔ حمزہ نے آگے بڑھتے ملائکہ کے نازک کلائی کو پکڑا، اسے گھسیٹتے ہوئے ارسم کے پاس آتے اپنی گن کا رخ ارسم کے سر کی طرف کیا۔ ملائکہ کے خوف سے آنکھیں پھیل گئی تھی۔ حمزہ نے ٹریگر دبایا، گولی کی آواز گونجی، لیکن گولی ارسم کو لگنے کے بجائے سامنے آتی ملائکہ کو لگ گئی تھی۔ حمزہ نے بے یقینی سے ملائکہ کو دیکھا، اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور ملائکہ بے سوچ سی ارسم کے پاس ہی زمین پر گر گئی تھی۔ گولی ملائکہ کے کندھے پر لگی تھی۔ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تم نے اگر اپنے شوہر کے ہاتھ مرنے کا سوچ ہی لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر تم میری بھی نہیں ہوئی تو ارسم کی بھی تمہیں ہونے نہیں دوں گا، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے بعد اس کی کیا حالت ہوگی، اس لیے اسے زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حمزہ نے گھٹنوں کے بل ملائکہ کے پاس بیٹھتے ہوئے گن سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے بے تاثر لہجے میں کہا، جو دھندلاتی آنکھوں سے حمزہ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے ملائکہ کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ جو تم لوگ بھی جہاں سے حمزہ نے ملائکہ کے بند آنکھوں کو دیکھتے اپنے آدمیوں کو حکم دیتے کہا جو وہاں سے چلے گئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہماری آخری ملاقات ایسی ہوگی۔ میں تو تمہیں اپنے دل کی ملکہ بنانا چاہتا تھا، لیکن تم نے اس کی ہاتھ اپنی جان دے دی۔ حمزہ نے کھڑے ہوتے ملائکہ کو دیکھتے کہا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ مر چکے ہیں۔ حمزہ نے ایک آخری نظر ملائکہ کے وجود پر ڈالی، پھر وہاں سے چلا گیا۔ خان اس بلڈنگ میں پہنچا تو جلدی سے اندر کی جانب بڑھا۔ ارمان بھی وہیں آ گیا تھا۔ بلڈنگ کو دیکھتے اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً پولیس کو کال کر کے وہاں بلوایا تھا اور خود بھی گاڑی سے باہر نکل کر اندر کی جانب بڑھا۔ بھائی، ارمان نے خان کو پیچھے سے آواز دیتے پکارا، جو اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ خان جو پریشانی سے ارد گرد دیکھتے اندر جا رہا تھا، ارمان کی آواز سن کر اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ تم یہاں نہیں آؤ گے، کیا لینے آئے ہو تم یہاں؟ جانتے بھی ہو یہاں کتنا خطرہ ہے۔ خان نے سخت نظر سے ارمان کو دیکھتے کہا، بھائی آپ اگر مصیبت میں ہو تو میں کیسے نہ آتا، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ارمان نے خان کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، آنکھیں اس کی سرخ ہو رہی تھی۔ خان اسے سر سے بائی کہہ رہا تھا تو خان کو بھی سمجھ میں ایک سیکنڈ لگا تھا کہ ارمان کو ساری حقیقت پتہ چل گئی ہے اور وہ رپورٹ دیکھ چکا ہے۔ تمہیں حقیقت پتہ چل گئی؟ خان نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے پوچھا۔ رپورٹ دیکھنے کے بعد تو کوئی سوال ہی نہیں رہتا بھائی، اور میرے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ میں ان کی اولاد نہیں ہوں، لیکن میرے اصل ماں باپ کون ہیں اس بارے میں وہ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے بہت پیار سے مجھے پالا تھا۔ ارمان کہتے خان کے گلے لگے، اگر وہ آج زندہ ہوتے تو میں ضرور ان کا شکریہ ادا کرتا۔ انہوں نے میرے بھائی کی حفاظت کی اور اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا۔ میں ان کا احسان مند ہوں، اور ابھی یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں، مجھے ارسم کو تلاش کرنا ہے۔ خان نے گہرا سانس لیتے کہا۔ ارمان خان کے گلے ہی لگا ہوا تھا جب اس نے پیچھے حمزہ کو کھڑے دیکھا، جس نے ہاتھ میں گن پکڑی ہوئی تھی اور چہرے پر سرد تاثر چھائے ہوئے تھے۔ وہ جب یہاں سے نکل رہا تھا تو اس نے خان کو دیکھا۔ اس سے پہلے ارمان کچھ سمجھ پاتا حمزہ نے گن کا رخ خان کی طرف کیا تھا۔ بھائی، ارمان نے چیختے ہوئے خان کو پیچھے کیا۔ دونوں زمین پر گر گئے تھے۔ حمزہ گولی چلا چکا تھا جو پیچھے دیوار کو جا لگی تھی۔ بوڑھا تو میں باندھ ہی چکا ہوں، تو کیوں نہ ان لوگوں کی بھی جان لے لوں جو مجھے زہر لگتے ہیں۔ حمزہ نے کہتے ہی دوبارہ گولی چلانا چاہی، لیکن وہاں آتے پولیس آفیسر نے حمزہ کے ہاتھ کا نشانہ لیتے گولی چلائی۔ آفیسر کو دیکھتے حمزہ تھوڑا پیچھے ہوا اور گولی سیدھا اس کے دل کے مقام پر جا لگی۔ ارمان اور خان زمین پر گرے ہوئے تھے۔ حمزہ نے اکڑی سانس سے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، جہاں سے خون نکل رہا تھا وہ وہیں زمین پر گر گیا
ہاتھ جلدی سے اٹھا اور ارمان کو اٹھاتے اندر کی جانا بڑھا۔ اسے ارسم کی فکر ہو رہی تھی، اگر حمزہ جہاں تھا تو یقیناً وہ بھی یہیں ہوگا۔ پولیس آفیسر بھی پوری بلڈنگ میں پھیل گئے تھے۔ ہان ارسم کو آوازیں دے رہا تھا جب اس کی نظر زمین پر خون میں لت پت پڑے ملائکہ اور ارسم پر پڑی۔ اس کے قدموں کو وہیں بریک لگی تھی، پیچھے ارمان بھی آ گیا تھا، اس کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ ارسم ہان منہ میں بڑبڑاتے ہوئے جلدی سے آگے بڑھا۔ ہان نے دونوں کی نبضیں چیک کی جو دھیمی سے چل رہی تھی۔ ہان کو امید کی کرن نظر آئی، وہ دونوں کو فوراً وہاں سے ہسپتال لے گیا تھا۔ وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حمزہ کی لاش کو پولیس آفیسر وہاں سے لے گئے تھے اور اس کی لاش کو تحقیقات کے بعد اس کے گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ ہان دونوں کو ہسپتال لے آیا تھا۔ ملائکہ کے کندھے پر گولی لگی تھی اور نکال دی گئی تھی اور اب بہت دیر سے باہر تھی۔ گھر والوں کو بھی کال کر کے بتا دیا گیا تھا۔ دادا جان ہسپتال آئے تھے، ان کے ساتھ کوثر بھی تھی۔ ارسم اور ملائکہ کیسے ہیں؟ کوثر نے پریشانی سے پوچھا۔ ملائکہ اب ٹھیک ہے اور ارسم کا بھی کچھ معلوم نہیں۔ ہان نے پریشانی سے کہا، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ دادا جان نے ہان کو دیکھتے پوچھا۔ ارمان بھی پاس کھڑا دادا جان کو دیکھ رہا تھا۔ ہان نے گہرا سانس لیتے ارمان سے لے کر حمزہ تک ساری حقیقت دادا جان کو بتا دی تھی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ حمزہ نے عروا کے بارے میں بھی جھوٹ بولا تھا اور یہی بات وہ اسلام آباد سے واپس آتے بتانا چاہتا تھا۔ ہان نے آصف کا نہیں بتایا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ دادا جان اس بات کو لے کر عروا سے نفرت کرے، وہ آصف کی بیٹی ہے۔ دادا جان کو لگا کہ ان کا دماغ گم ہے۔ رحمان نے میری بیٹی کی جان لی، دادا جان نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اب فکر مت کر، رحمان کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ہان نے کہتے ہی دادا جان کو بینچ پر بٹھایا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر ہے تو اس نے کہا کہ ارسم اب خطرے سے باہر ہے، وہ کچھ دیر میں ان کو ہوش آ جائے گا۔ یہ سنتے ہی کوثر نے شکر ادا کیا تھا، لیکن حمزہ کا سن کر اسے دکھ بھی ہوا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ ہان پولیس میں رپورٹ درج کرواؤ، رحمان کے خلاف اسے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ دادا جان نے ہان کو دیکھتے سرد لہجے میں کہا، دادا جان ایسا ہی ہوگا، آپ فکر مت کریں۔ ارمان تم یہیں دادا جان کے پاس کو میں آتا ہوں۔ ہان نے ارمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ بھائی، ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہان اسے وہاں چھوڑے وہاں سے نکل آیا تھا۔ رحمان اپنے گھر میں تھا، اسے لگا کہ حمزہ بھی باہر جا چکا ہے، اس کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا تھا، اس لیے وہ غیر قانونی طریقے سے باہر جانے کا بندوبست کر رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا سلطان آفاق کے ساتھ میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور آج ان لوگوں نے واپس آنا تھا، ورنہ ان کو کیا جواب دیتا۔ سلطان نے کہا تھا کہ واپس آتے ہی وہ حالت کو تلاش کرے گا جس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ آفاق اپنے باپ کی بات سن کر خاموش رہا تھا کیونکہ اب تو وہ وحاج کو برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا جب بھی وحاج ملنا چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے، وہ اس کا کام اپنے ہاتھوں سے تمام کر دے گا۔ اس وقت سلطان اور آفاق دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے اور گھر واپس جا رہے تھے۔ آفاق گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ آفاق تم نے وحاج کے بارے میں معلوم کروایا؟ نہ جانے میرا بیٹا کس حال میں ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ سلطان نے آفاق کو دیکھتے کہا، جس کے ماتھے پر وحاج کا نام سنتے بل پڑ گئے تھے۔ ڈیڈ آپ کو اس کی اتنی پرواہ کیوں ہے؟ اگر وہ واپس آئے تو آپ کے حلاف کو وہی دے کر آپ کو جیل بھی پہنچا سکتا ہے، اتنی سی بات آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ آفاق نے بدتمیزی سے سلطان کی طرف دیکھتے جواب دیا، وہ تمہارا بھائی ہے، تمیز سے بات کرو۔ سلطان نے بھی غصے سے کہا۔ آفاق نے اپنے بھائی کی طرف دوبارہ دیکھا تھا، اسی وقت سامنے سے آتے ٹرک کے ساتھ ان کی گاڑی زور سے ٹکرائی۔ سب ایک سیکنڈ میں ہوا تھا، آفاق کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ سامنے سے شیشہ ٹوٹ کر اس کی گردن پر لگا اور وہ اسی وقت مر چکا تھا۔ سلطان کا پورا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت اس نے ایک نظر پر مشکل اپنے بیٹے کو دیکھا، اس وقت کو یاد کیا جب اس نے کوثر کو پانے کے لیے وحاج کے ڈیڈ کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ کوثر، سلطان نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ آنکھیں بند کی، اس کا سر دائیں جانب ڈھلک گیا تھا۔ گاڑی کی حالت بھی کافی خراب ہو گئی تھی، لوگ گاڑی کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ وہ دونوں کو ہسپتال پہنچایا گیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ دونوں یہاں آنے سے پہلے ہی مر چکے ہیں۔ ایک سیکنڈ کا کھیل تھا، کچھ دیر پہلے وہ دونوں باپ بیٹے زندہ تھے اور اب وہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ رحمان گھر سے نکل رہا تھا جب اس کے گھر پولیس آئی۔ پولیس کو دیکھتے رحمان ایک دم ڈر گیا تھا۔ کچھ لوگ حمزہ کی لاش کو زمین پر رکھ کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ سر، یہ کون ہے اور آپ لوگ یہاں؟ رحمان نے پولیس آفیسر کو دیکھتے گھبراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مسٹر رحمان، آپ کا ڈرائیور گواہی دے چکا ہے کہ تم دونوں نے مل کر سفیان خان کے والدین کی جان لی تھی، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اور یہ آپ کا بیٹا ہے جس نے سفیان خان کے چھوٹے بھائی اور اس کی بیوی کو جان سے مارنے کی کوشش کی اور سفیان خان پر قاتلانہ حملے کے دوران ان کی موت ہو گئی۔ پولیس آفیسر نے رحمان کو دیکھتے کہا، جس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کی سوئی تو اپنے بیٹے کے نام پر آ کر اٹک گئی تھی۔ یہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ رحمان نے حمزہ کی لاش کے پاس آتے افسر کو دیکھتے کہا، ہاتھ اس کے کانپ رہے تھے۔ جوان بیٹے کی موت کی خبر نے رحمان کو بوکھلا کے رکھ دیا تھا۔
اس نے کانپتے ہاتھوں سے حمزہ کے چہرے سے سفید کپڑے کو پیچھے کیا اور اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ کر اس کی آنکھیں باہر آ گئی۔ اونچی آواز میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ چاروں طرف پولیس کے اہلکار کھڑے تھے۔ رحمان حمزہ کو گلے لگائے اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ تمہیں میں نے کہا تھا نہ چلے جاؤ یہاں سے، کیوں تم نے میری بات نہیں مانی؟ رحمان نے روتے ہوئے حمزہ کو دیکھتے کہا، جو خاموش ہو چکا تھا، نہ ہی اپنے باپ کی کسی بات کا جواب دے سکتا تھا۔ رحمان حمزہ کا سر اپنے سینے سے لگائے بس روتا جا رہا تھا۔ دوسری جانب وحاج کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ خان اس کے پاس آیا تھا، کیونکہ جس ہسپتال میں سلطان اور افاق کو لایا گیا تھا انہوں نے خان کو کال کی تھی۔ کافی نمبر پر انہوں نے کال کی لیکن کسی نے کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ خان نے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا۔ اس کا ارادہ گھر جانے کا تھا لیکن جب اسے کال آئی تو وہ وحاج کے پاس آیا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، وحاج نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وحاج تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، خان نے سنجیدگی سے کہا۔ کہاں؟ وحاج نے حیرانگی سے پوچھا۔ چلو میرے ساتھ پھر بتاتا ہوں، خان نے کہا تو وحاج بھی کندھے اچکائے وہاں سے خان کے پیچھے چل پڑا۔ خان وحاج کو ہسپتال لے کر گیا تھا۔ ہم جہاں کیوں آئے ہیں بھائی؟ وحاج نے حیرانگی سے پوچھا۔ وحاج میری بات تحمل سے سننا، تمہارے ڈیڈ اور افاق کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ بہت برا ہوا تھا اور دونوں، خان کو سمجھ نہیں ہے کہ کس طرح وہ وحاج کو دونوں کی موت کا بتائے، لیکن سامنے پڑی دو لوگوں کی لاشوں کو دیکھ کر وحاج کو سمجھنے میں 1 سیکنڈ لگا تھا۔ میرے بابا اور بھائی مجھ سے چھوڑ کر جا چکے ہیں، وحاج نے دھیمے لہجے میں کہا اور چلتا ہوا دونوں لاشوں کے پاس آیا۔ اسے اپنا ایک ایک قدم 100 کلو کا لگ رہا تھا۔ انہیں ہاتھ آگے بڑھایا لیکن چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن پھر ہمت پیدا کرتے اس نے سفید رنگ کے کپڑے کو پیچھے کیا۔ سلطان کے پٹیوں میں لپٹے چہرے کو دیکھ کر وحاج نے اپنی آنکھ سے نکلتے آنسو کو صاف کیا تھا۔ ہمیں ان کو گھر لے کر جانا ہے، وحاج نے مڑتے ہوئے خان کو دیکھتے کہا۔ تم ٹھیک ہو؟ خان نے آگے بڑھتے وحاج کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ وحاج نے سرخ آنکھوں سے خان کی طرف دیکھا تھا جس نے بنا کچھ کہے وحاج کو گلے لگا لیا۔ وحاج نے اپنے آنسو کو روکا نہیں تھا۔ ہر کسی نے ایک نہ ایک دن واپس جانا ہے وحاج، کوئی پہلے چلا جاتا ہے تو کوئی بعد میں، تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا، خان نے اس سے تسلی دیتے کہا۔ وحاج خاموش رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے خلاف گواہی ضرور دینا چاہتا تھا لیکن یہ سب اچانک ہوا تھا اور اس حقیقت کو قبول کرنا بھی وحاج کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، گھر لے کر چلتے ہیں، خان نے کہا اور وحاج کے کندھے کو تھپ تھپاتے وہاں سے چلا گیا۔ وحاج نے اپنے آنسو کو صاف کیا تھا۔ خان نے ڈاکٹر سے بات کرتے دونوں لاشوں کو گھر لے آئے تھے۔ گھر کے باہر اس نے پولیس کی گاڑیاں دیکھی تو اسے بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ اسے پولیس آفیسر کی کال آئی تھی کہ اشرف نے اپنا بیان دے دیا ہے اور اپنا گناہ بھی قبول کر لیا ہے، لیکن اپنے گھر کے باہر پولیس کو دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ پہلے ہی وہ اپنے باپ اور بھائی کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور اب پولیس کا ان کے گھر آنا بھی کچھ عجیب لگا تھا۔ دونوں لاشوں کو اندر لے جایا گیا۔ رحمان جو زمین پر بیٹھا رو رہا تھا اس نے 2 لاشوں کو دیکھا اور پیچھے آتے وحاج کو ساتھ خان کو بھی دیکھا۔ وحاج نے حمزہ کا چہرہ دیکھا تو اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ حمزہ، وحاج منہ میں بڑبڑایا تھا، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ پولیس افسر نے آگے بڑھتے رحمان کو دیکھتے کہا، سر آپ پلیز ان کو تھوڑی دیر کی مہلت دے دیں تاکہ یہ اپنے بیٹے اور بھائی کے جنازے میں شریک ہو جائیں۔ خان نے آگے بڑھتے افسر کو دیکھتے اجازت چاہی، ٹھیک ہے ہم لوگ بھی یہی رہیں گے، افسر نے سنجیدگی سے کہا۔ خان کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کس طرف جائے۔ ہسپتال میں ارسلان بے ہوش پڑا تھا اور جہاں اس کے پھپھو کا شوہر بھی اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ خان نے گہرا سانس لیتے ارمان کو کال کی اور کوثر کو یہاں لانے کا کہا۔ وحاج خاموش ہو گیا تھا۔ خان کے کہنے پر ارمان کوثر کو اس ہسپتال سے اس کے گھر لے آیا تھا۔ ارمان سے کوثر نے پوچھا بھی لیکن ارمان نے کہا کہ خان نے کہا کہ وہ ان کو یہاں لے کر آئے۔ کوثر نے اپنے گھر کے باہر پولیس اہلکاروں کو دیکھا تو اسے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اندر گئی اور وحاج کو دیکھا جو کوثر کے پاس آیا تھا۔ وحاج تم واپس کب آئے اور یہ ہمارے گھر یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ لاشیں؟ کوثر نے وحاج کو دیکھتے پوچھا۔ حمزہ کے پاس رحمان بیٹھا ہوا تھا۔ حمزہ کا تو کوثر سن چکی تھی لیکن باقی 2 لاشیں کس کی تھی یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ ڈیڈ اور افاق کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ دونوں ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں
وحاج نے کوثر کو دیکھتے باری لہجے میں کہا، وحاج یہ تم کیا بول رہے ہو؟ وہ دونوں تو شہر سے باہر گئے تھے، ان کا ایکسیڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوثر نے بے یقینی سے وحاج کو دیکھتے کہا، جس نے نظریں جھکا لی تھی۔ ہاں تم کیوں خاموش کھڑے ہو؟ وحاج کو کہو اور ایسا مذاق نہیں کرتے۔ کوثر نے ہان کے پاس جاتے اس کے بازو کو پکڑتے بے بسی سے کہا، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ جن کے لیے وہ رو رہی ہیں ان کے پہلے شوہر کی جان ڈیڈ نے لی ہے تو پھر ان پر کیا گزرے گی؟ وحاج نے کوثر کو دیکھتے بے بسی سے سوچا تھا، جو اب ہان کے گلے لگی رو رہی تھی۔ کوثر کو تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارمان کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ رحمان خاموش نظروں سے حمزہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہان نے ارمان کو کہا کہ وہ دادا جان کو بھی یہاں لے آئے۔ وحاج نے کافی مشکل سے کوثر کو سنبھالا تھا، جو بس روئے جا رہی تھی۔ دادا جان کو جب پتہ چلا تو انہوں کو بھی پہلے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ سلطان اور رحمان کو انہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح سمجھا تھا۔ دادا جان بھی جنازے میں شامل ہوئے تھے۔ تحریم بھی وہاں آ گئی تھی اور بسمہ گھر پر عروہ کے ساتھ تھی۔ دونوں کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ تینوں کو دفنانے کے بعد یہ لوگ گئے تو دادا جان نے تحریم سے کوثر کا پوچھا، جس نے کہا کہ اسے نیند کی دوا دے کر سلایا ہے۔ پولیس آفیسر ابھی بھی باہر کھڑے تو جو اب اندر آ گئے۔ دادا جان نظروں میں حقارت لیے رحمان کو دیکھ رہے تھے۔ مسٹر رحمان چلیے ہمارے ساتھ۔ آفیسر نے آگے بڑھتے کہا۔ رحمان نے دادا جان کی طرف دیکھا، اپنے قدم ان کی طرف بڑھا دیے۔ مجھے آپ سے بات۔ اس سے پہلے رحمان دادا جان کو کچھ کہتا، دادا جان نے ایک زوردار تھپڑ رحمان کے منہ پر دے مارا تھا۔ خبردار، اگر تم نے اپنی گندی زبان سے مجھے پکارا، اپنے بچوں سے زیادہ میں نے تم پر یقین کیا اور تم نے ہی میرے بیٹے اور بہو کی جان لے لی۔ کس لیے؟ اس جائیداد کے لیے۔ لعنت ہے تم پر، دیکھو آج نہ تو تمہاری جائیداد تمہارے کام آئی، نہ ہی کچھ اور ساتھ تم نے اپنے بیٹے کو بھی کھو دیا۔ یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے جو تمہارے بیٹے کو ملی ہے، دادا جان نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ رحمان نظریں جھکائے خاموش کھڑا تھا، کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آفیسر لے جائیے اسے اور اس سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ دادا جان نے پولیس آفیسر کو دیکھتے کہا، جو رحمان کو ہتھکڑیاں لگائے وہاں سے لے گئے تھے۔ سب لوگ وہاں کھڑے تھے۔ وحاج کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ حمزہ نے کیا کرنے کی کوشش کی اور کیسے اس کی موت ہوئی۔ بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ ارمان نے ہان کے پاس آتے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم نے آج میری بہت مدد کی، ورنہ میں اکیلا کیا کرتا؟ ہان نے ارمان کو دیکھتے کہا، آج کا دن برا بھی تھا اور اچھا بھی تھا اور میں ہمیشہ اچھے برے میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، ارمان نے سنجیدگی سے کہا۔ وحاج اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ تم بہت سمجھدار ہو ارمان، ہان نے ارمان کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ بھائی ارسم بھائی کو ہوش آ گیا ہے لیکن ہسپتال میں کوئی نہیں، ارمان نے ہان کو دیکھتے کہا۔ میں جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ آؤ، ہان نے کہا اور ارمان کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ دادا جان آپ ارمان کے ساتھ گھر چلے جائیے، جہاں پھوپھو ہیں وہ سب دیکھ لیں گے، میں ہسپتال جا رہا ہوں، ارسم کو ہوش آ گیا ہے، ہان نے دادا جان کو دیکھتے کہا۔ ٹھیک ہے، میں یہی سوچ رہا تھا، اور تھینک یو بیٹا، تم نے آج ہماری بہت مدد کی، دادا جان نے ارمان کو دیکھتے تشکرانہ انداز میں کہا۔ کیسی مدد اور جان، یہ تو اس کا فرض تھا، مشکل میں اپنے ہی تو کام آتے ہیں، ہان نے دادا جان کو دیکھتے کہا۔ کیا مطلب؟ دادا جان نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ آپ کا علی ہے، میرا چھوٹا بھائی، ہان نے کہا تو دادا جان نے بے یقینی سے ارمان کی طرف دیکھا تھا۔ تم سچ بول رہے ہو؟ لیکن وہ تو، دادا جان نے ہان کو دیکھتے بے یقینی کی کیفیت میں کہا۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ زندہ ہے، اور دیکھیے اللہ نے ہمارے صبر کا پھل دیا ہے، میرے ماں باپ کا قاتل بھی پکڑا گیا اور میرا بھائی بھی مجھے مل گیا، ہان نے دادا جان کو دیکھتے کہا۔ دادا جان نے ارمان کو گلے لگایا تھا، آنکھوں سے آنسو بے ساختہ بہنے لگے تھے۔